السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ندیم احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ میں عرض کر چکا تھا کہ کئی باتیں تھیں جو سمجھ میں نہیں آتا کہ خاص ٹاپک بنا کر میں پیش کر سکوں، لیکن جو بات یاد آتی گئی. سب سے پہلے میں نے اپنے کچھ پروگرام ریویو کیا تو سامعین اس میں نے دیکھا کہ کوئی ایک آدھ بات بھول چکا ہوں. جو نماز تسبیح آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی کہ جس میں ہمیں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے. تو اس کا رتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتایا، وہ یہ کہ سارے گناہ چھوٹے بڑے گناہ کبیرہ صغیرہ سب معاف، جان بوجھ کے کیے ہوئے یا جس طرح سے ہو جاتے ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو خاص بات یاد آئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس اپنے بندے کو اپنے پسندیدہ اپنے خزانوں میں سے پسندیدہ 10 تحفے دیتا ہوں. تو سامعین یہ یاد آیا تو میں نے کہا کہ یہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بتا دوں. تو یہ میں آپ لوگوں کو عرض کر چکا تھا، میں یہ نماز کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. تو باقی میرے ساتھ کئی ایسے سامعین کہ میرے پاس ٹائم نہیں کسی کے اتنی پروگرام میں پیش کروں کہ جس میں بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کہ میری فیملی خود حیرت کھا جاتی ہے کہ یہ ہوا تو یہ ہوا کیسے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے واقعی تحفے مل چکے ہیں، کئی تحفے ملے ہیں سامعین، اور میں جس کا اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. کیونکہ اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دل سے نماز پڑھیں گے. تو سامعین نمازوں کی بات یاد آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو پہلے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور کہا کہ دیکھو 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں تمہاری امت کے لیے، بہت مشکل ہے ان کو پڑھنا تمہاری امت کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ میں پڑے کہ اچھا، تو کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. گئے تو پہلی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا 50 میں سے کہا کہ اچھا میں 5 معاف کر دیتا ہوں، 45 نمازیں. تو اس طرح سے پھر وہ جب واپس آئے تو پھر دوسری مرتبہ بھی اسی طرح سے تو 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جو فکر میں جاتے تھے کہ میری امت نہیں پڑھ سکے گی تو کیا ہوگا. تو 5 نمازیں معاف ہوتی گئی. اس طرح سے 9 مرتبہ میں 45 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی تو 5 نمازیں رہ گئی. جب آخری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت نے کہا کہ نہیں، اب جو ہے مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں 5 نمازیں میری امت نہیں پڑھ سکے گی. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا، اتنے میں وہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 5 نمازیں جو تمہارا امت وقت پہ ادا کرے گا تو میں اس کو ثواب 50 نمازوں کا دوں گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں سامنے یہ ہمارے رحمان رحیم کا کرم ہمارے حسین کی امت پہ، اور ہم ان 5 نمازوں کو بھی اتنا بھاری سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ سامعین کے یہاں یہودیوں کا یہ ایک قول ہے جو کہتے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے کہ جب فجر کی نماز پہ مسلمان مسجد میں جایا کریں گے. تو سامعین کیونکہ دن کے ٹائم پہ چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں سے گزر ہو رہا ہے، ابھی فجر کی نماز پہ کون نیند اپنی چھوڑ کر اور اٹھے تیاری کر کے اور مسجد میں جائے. تو وہ اس چیز سے کہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ خوف کا اس وقت سے جب مسلمان میں اتنا شعور آ جائے گا کہ وہ فجر کی نمازوں میں اپنی مسجدوں میں جائیں گے. تو میری تو یہ گزارش ہے سامعین کہ آپ کے محلے میں اڑوس پڑوس میں جو بھی مسجد ہے خدا را فجر کی نماز آپ مسجد میں ادا کریں. آپ نے یہ کام کیا سامعین، آپ نے پاک پروردگار کو دل سے خوش کر دیا. اب رہا بات کہ دل سامعین یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، میں حیرت میں پڑ گیا تھا کہ میں عمرے پہ گیا تھا تو وہاں پہ میں فون کرنے کے لیے ایک
بوتھ میں جاتا تھا تو وہاں پہ ایک عربی ینگ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا تھا کہ میں امریکہ سے آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اللہ کے گھر کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ حیران ہو کے ہنسنے لگا، مجھے کہنے لگا اللہ کا گھر، اللہ کا گھر تو یہ ہے۔ اس نے دل کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے اللہ کا گھر، اور تم وہاں آل دا وے یہاں سے یہاں اللہ کے گھر تک کے لیے آئے ہو۔ سامعین کتنی بڑی بات ہے۔ اب اللہ کے گھر کے لیے ہماری حفاظت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات کہ دل میں سے سامعین کینہ نکال دیں، کسی کے لیے بھی، رشتے دار ہو، اڑوسی پڑوسی ہو، جاننے والا ہو دور کا، کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھیں۔ جہاں آپ نے کینہ نہیں رکھا وہ آپ نے گھر اللہ تعالیٰ کا بالکل صاف کر دیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا آپ کو خود احساس ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے پیارے رب کے گھر کو صاف رکھا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے سامعین۔ اب جہاں تک باتیں کافی تھی، پوائنٹیں وہ یاد آتی جا رہی تھی نمازوں کی باتوں پہ، تو اس طرح سے انشاءاللہ آمین آپ یہ کام کریں گے سامعین کہ اللہ تعالیٰ کا خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، جس طرح سے پہلے کئی لوگوں نے، پیغمبروں نے، نبیوں نے، کئی اسامہ نے اللہ تعالیٰ کو، کئی اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، تو وہ طریقہ آنا چاہیے۔ اب کیا ہے کہ سامعین یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار کہ کاش کہ جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے یا دیکھ چکا ہے، تو یا پاک پروردگار ان کے دل میں ایسی طاقت ڈال دو کہ ہر بندہ آپ کے کام کے لیے اور آپ کے رسول کے کام کے لیے نکل جائے سامعین۔ اس کے لیے کوئی اولیاء ہونا ضروری نہیں ہے، عالم ہونا ضروری نہیں ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ ہر اچھی بات جو آپ قرآن شریف میں پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آتی، آپ دوسرے کو بتائیں، آپ کی تبلیغ یہی ہے سامعین۔ آپ نے اللہ کو خوش کر دیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ میرے کام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو سامعین امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کام میں پورا حصہ لیں گے۔ تو میری تو یہ دعا ہے کہ پاک پروردگار ہماری مدد کرو، نہیں کسی کو طاقت نیکی کی طرف، نیکی کرنے کی آپ کی مدد کے بغیر، نہیں کسی کی طاقت گناہ سے بچنے کی آپ کی مدد کے بغیر۔ پاک پروردگار ہم پہ رحم کرو اور ہماری مدد کرو انشاءاللہ۔ سامعین آپ پوری دل سے امید سے اس چیز کی کوشش کریں، دیکھیے گا کہ کتنی برکتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو کتنا اور آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا سامعین کئی باتیں ہیں، پھر جو باتیں یاد آتی جا رہیں گی تو میں مختلف اس میں بیانوں میں آپ لوگوں کو عرض کروں گا۔ تو امید ہے کہ کافی چیزیں میں اپنے جو ہیں میرے ٹاپک نوٹ ہیں میں آپ کو سمجھا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسان، بس سامعین یہ کوشش کریں کہ دیکھیں سامعین، ایک آنکھ تو بند ہونی ہے، آنکھ بند ہوتے ہی یہ ساری کایا پلٹ جائے گی، سب آسے پاس کی چیزیں، سب چیز بدل جائے گی سامعین۔ تو جب آنکھ کھلے تو سامعین وہ جگہ ایسی ہو، وہ جو ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں پہ جو، تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ سامعین کے بس سبحان اللہ کہتے ہیں کہ سامعین کے فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک چیز حائل ہوتی ہے، موت۔ جب تک اس کو موت نہیں آتی وہ اس کی انٹری جنت میں نہیں ہوتی، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ ہر فرض نماز کے بعد آپ کو اس پہ پورا غور کریں گے سامعین۔ اور مجھے رات کی نماز وطر پہ یاد آ گیا کہ اگر آپ رات کو وطر آپ سے رہ جاتے، آپ نے فرض سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ سو گئے، اب جب بھی آپ آنکھ کھلی آپ کو یاد آ گیا کہ مجھے 3 وطر پڑھنے ہیں، اس کے بہت درجہ ہے سامعین۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو اس درمیان سے جو آپ نے پہلے نماز پڑھی تھی اور اس وقت تک چاہے آپ سوئے ہوئے ہیں، وہ سارا
وقت جو ہے آپ کا اس عبادت میں گزرتا ہے، وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ پورا خیال کریں گے. سامعین مجھے اجازت دیجیے، ٹائم پورا ہو رہا ہے اور میں آپ کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور باتیں میں عرض کروں گا. مجھے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خوشیاں نصیب کرے. آمین.